اثر ہے بدنا کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا ہے ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ جناب سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب گرامی سعادت برکاتہ القدسی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروش بابا بلند
سامعین محترم، معزز علماء کرام، یہ محفل حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سیرت، تعلیمات، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء کرام، صالحین امت، فقہائے مسالک حقہ، علماء اہل حق، ارباب دل، ارباب نظر، ارباب فکر، ارباب علم و دانش، اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نال تعلق رکھنے والے پکے موحدین اور توحید نہ درس سمجھنے والے اور دینے والے نی تعلیمات نی اشاعت واسطے، تبلیغ واسطے یہ محفل منعقد ہوئی۔ میں جی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس وچ اللہ تعالی ذکر فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شان نہ اپنی سیرت نہ تے اپنی صورت نہ، کیونکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد نہ کہ میں نہ ہونا کئی گلاں دہرائیاں بھی ہونیاں، کیونکہ نوی نوی مجلس ہونی، نوے لوگ ہونے تے بعض دفعہ گل دہرائی بھی نہیں۔ قرآن مجید کتنی آیتاں دہرائیاں گئی، یہ مطلب نہیں ہونا کہ جڑی گل دوبارہ کر چھوڑو بھائی ہوں اور آنا کچھ نہیں تھی، یہی بیان کرنا ہے۔ اس گل نہ چینج کرنے واسطے، چیچا بیان کرنا، اس واسطے گل دوبارہ کی ملنی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فتح تو بلاغت نہ کون دسے۔ اور کل کوئی بندہ آ کے جناب ایک تکرار مقررات جڑیاں آیتاں اللہ کو نویں گل کرے، 500 واری نمازاں کا ذکر کیتا، ایک واری کافی ہے۔ تساں 500 واری آخیا، تساں ایک بھی نہیں منی۔ 500 واری آخیا تھا، ہالے تک 500 واری آخنا بھی کٹ ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کی پابندی کرنا؟ مطلب ہے کہ گل نہ مقرر کرنا، دوبارہ کرنا، اس کی اہمیت نے ذکر واسطے ہونا ہے، اہمیت۔ تو اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر آپ کی سیرت اور صورت سے تبصرہ، میں سارے بازوق حضرات بیٹھے ہیں کیونکہ یہ محفل اور یہ گلاں ہونی یہ ذوق نے نال ہونی۔ میں ہر محفل اس کا ذکر کرنا ہوں ذوق نہ، کیونکہ یہ ذوق پیدا ہوتی تو پھر گل بنتی۔
اللہ تعالیٰ نہ تھوڑا جا میں انداز نہ ذکر کرتا کیونکہ مختلف سے انہوں نے ایک کیسٹاں باہر بنیاں باہر ملکوں کے لوگ سننے ہر مرتبہ ذکر نہ بندہ سننا تے اس واسطے گل وہ کرتا جڑی سارے لوگ سنن تے اپنے اپنے کھاتے وچ میں انہاں ساریاں پورا کرتا دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے سودا سر میں ہے اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے دل میں غم ہے کہ اہل دل نہیں گل کرتا جنہوں نے دل میں درد ہویا دل میں غم ہے کہ اہل دل مراد کہ درد پہلو میں ہے کہ کون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ہر کروٹ اس کی یاد کرنے دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے سودا سر میں ہے سودا سر میں ہے ایک سودا ہونا ہے جسان سودا گل سنو ایک ہونا ہے سودا ایک وہ سر ہونا ہے جس نے بھی سودا ہونا ہے سودا ایک دا نہ لگیا تے دعا دار آیا دعا دار نہ لگیا تے کریا لایا وہ سودا ہونا ہے انہاں سراں وچ وہ مکار سر ہونا ہے سمجھ آئی ایک ہونا ہے جنہ زلف محبوب نہ تے چہرے محبوب نہ سودا ہونا تے ایک وہ سر ہونا ہے جس نے وچ عشق مصطفیٰ نہ سودا ہونا ہے سودا جہاں دکانوں سے ہونا ہے ایک لفظ بولیا 3 مہینے کٹے کہ نہیں سودا سودا سے سودا دوسرے چیزاں جڑیاں انہاں تعلق جڑا ہے وہ ارباب دل نال ہے ارباب عشق و محبت نال ہے تے یہ جب تک نہ ہوئے اس ویلے تک کام نہیں بڑھنا دل کے وے دل دو لفظ دو حرف دل دال تے لام دل اگر جی دل نہیں ملنا اس نے 2 حرف نہیں ملنے تو کتنے ملے اس نے آپ 2 حرف وہ بھی بکرے بکرے دال بکرے تے لام بکرے دل یہ آپ ٹوٹے ہے یہ لفظ نہیں جڑ سکے تے دل نہیں جڑنا اسی واسطے ایک گولڈن رہنے والے میں آج اپنے محلے والے بولنا پہ یہ ایسا نہیں محلے کی مسیح ہے تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے والد ماجد حضرت اجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنے نال گھر بھی ہے اصل پرانا گھر یہ محلہ ہے تے آپ نے ولادت کی اتنے ہوئی ہے اسی محلے میں اس واسطے پیر عارف گیلانی صاحب اصرار کیتا کہ کافی دفعہ انہیں آخیا ماں کیونکہ جنہیں ماں آخیا میں انہوں نے نام تک کرنا ہے اور بھی اصلی برادری بیٹھی ہے پر ذکر اس کیتا اصرار کیتا لیکن میں کہا آج نہیں کل انشاءاللہ پرسوں اس طرح کر کے وقت کٹ سکتی تے یہ محفل منعقد ہوئی اس وچ گلاں میں کرسا مختلف گلاں ایک گل طور کے اسیاں شر مقصد نہیں ہونا کہ بہت ساری گلاں ہونیاں جڑیاں کچھ عقائد نے متعلق عقیدہ کے ہونا چاہیے کچھ بدعات
کچھ رسم کچھ یہ چیزاں جڑا شریعت موجود نہیں تے اساں انہاں اسلام کا رکن بنا کے دے بہت ساری گلاں چلتی صرف کچھ ذوق اور دل نال محبت نال سن سو تے پھر گل زیادہ مزہ کرتی دل نہیں میں گل کیا کرنا ہے تے دل کی گل سننے ہستے اہل دل بڑھنا ضروری ہے سمجھ آئی نا دل صرف طاقت کرنے کا نام نہیں ہے دل طاقت کرنے والا تو ڈنگروں کے اندر بھی لگا ہوتا ہے جانور کے اندر بھی وہ دل ہے جو خون سپلائی کرتا ہے اس کو زندہ رکھتا ہے یہ طاقت کرنے والا دل نہیں میں اس دل کی گل کرنا گرا ہے تک تک کون آیا طاقت کرنا نہیں تک تک کون آیا دل کا بیڑا کھانا اکھیاں کا پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا دل کا بیڑا کھانا اکھیاں کا تہانوں انتظار قدم پاوی جیندیاں جیندیاں تا ہون خوشحالی یہ وہ دل یہ اس دل کی گل میں کر رہا تے اہل دل بننا ضروری ہے اگر اہل دل نہیں ہے تو تے دل والے نہ تعلق پیدا کر ایسا کو لوگ پوچھنے کہ جناب دل نے اطمینان نہ کیڑا کوئی نسخہ دسو دل مطمئن ہو گئے میں کہ تساں کول بڑے پیسے بڑے دولت ہے بڑی جائیداد ہے بڑے مالدار ہو لینڈ لارڈ ہو بڑا پیسہ ہے بڑی دولت ہے تے دل مطمئن کیوں نہیں منیا گدا تے لوگ تنگ بھی ہونے کئی آنے جناب یہ پتہ نہیں کہ گل کرتی میں گل وہ کرنا جڑی گل صحیح ہونی ہے اسی خود پیر لوگ ہاں اصا لوگ وہ گل خوش کرتے ہیں جڑے مولوی حضرات محبت نال یا کچھ ایویں ہی پورا کرنے سے تعریف کر چھوڑنے اسی عادی ہونے ہیں یہاں گلاں نے تے جس ویلے پٹھی گل کرو نا تو پھر سارے تسی لگتی تے گل وہ کرتا جڑی شریعت مصطفیٰ نے مطابق ہوتی گل سننی چاہیے تے اللہ تعالی یہ نسبت جڑی ہے اہل دل واسطے کہ مطمئن نہیں ہونا دل اگر کوئی لوگ پوچھنے کوئی تسبیحاں پڑھنے کوئی وظیفے پڑھنے دل پھر بھی مطمئن نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس نہ علاج میں تمہیں دسنا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ میرے ذکر نال دل مطمئن ہونا ہے اور تسی تک کو لوگاں تسبیحاں پڑھنے تسبیح کا بڑا مقام ہے لیکن تسبیح ہو تحمید ہو توصیف اللہ نے حمد بیان کرنا تسبیح پڑھنا قرآن تعالیٰ نے کڑی شی چیز کائنات ہے جڑی بڑی تسبیح نہ پڑھنی ہو لیکن لوگوں تسی انہاں تسبیحانی آواز نہیں سن سکتے ہو کیڑی شے کیڑے لفظاں وچ کیڑی آواز وچ ماں پکار رہی ہے تساں نہیں سمجھ نہیں کئی لوگ تسبیحاں سے اعتراض کرنے تسبیح سے اعتراض نہیں تسبیح کی نیت سے اعتراض ہے کیا ریا واسطے کر رہا ہے یا اللہ نے ذکر واسطے اس کی رضا واسطے کر رہے ہیں ریا واسطے یا رضا واسطے اتنا اعتراض ہونا ہے لیکن بہرحال اللہ کا ذکر ہے تے ضروری نہیں ہونا کہ بندہ تسبیح ناکے تے پڑھے وہی شیخ ہونا ہے وہی کوئی ذاکر ہونا ہے جڑے لوگ ایک انسان اللہ کی یاد کرنا ہے اتنے بیچاری تسبیح رہ رہی ہے
سمجھ آئی؟ اس لیے میں تمہیں گل دسا، میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ماں حضرت میرے دادے اور شیخ طریقت کی سلسلۃ القادریہ، قادری سلسلے میرے پیر اور میرے دادے جد امجد حضرت پیر فضل الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماں ایک دفعہ فرمایا، اور آپ اپنی تصنیف میں یہ شعر حضرت بابا فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حوالے نال آپ نقل کیتا کہ دم بدم دم را غنیمت دانو ہمدم شو بدم، دم بدم اے حضرت بابا صاحب تلگیر کس نو کر رہے پیر میر علی شاہ صاحب کہ ہر کڑی دم بدم دم را، دوسرے دم نہ میں نے سا، ہر کڑی اپنے سا وہاں غنیمت سمجھ، شکر کر اللہ نا کہ تو سا تو ہے وہ سا اندر رکھ کے نے کہ تو کیا کر سکنا کیا دم بدم ہر سا ہوتے اپنے سا وہاں غنیمت سمجھ، دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم، تے اپنے سالہ واقف ہو کے ساتھ سے تو نکلے ہمدم لگے میں نے طرح ساری گلا میں ذوق نہ ٹور سا، ہمدم لگے میں عام میں نام ہے ساتھی، ہمدم لگے میں نے علماء کرام ظاہر صاحب کے سامنے ایسے سامنے بلکہ احترام درخت سامنے آئے، ہمدم لگے میں انہوں نے ساتھی کٹ لوگاں پتہ ہے، ہم دم اس بندے آندے پرانے لوگ چوبی مارنے ٹھیک پنجابی بولا چوبی مارنے موتی آننے آتے کٹنے آتے، تے ایک بندہ کھلنا یا کنارے ہوتے تے دعا مارنا ہے چوبی یا کشتی میں تے وہ سا کٹھے چھکے نہ تے چوبی مارنا ہے، ایک سا اتنے کہہ کے بہنا ہے تے دعا چوبی مارنا ہے، تے اتلے نہ سا مک میں جنہیں مکڑے تے آوے نہ تے وہ اگلا باہر نہ نکلے تو سمجھنا میں تلے ڈب گیا، وہ بچھار مارنا ہے کٹھے سا کرنے این کر کے نا سا روک کے تے پھر ایک چوبی مارنا ہے ایک کشتی اسے بہنا ہے وہ موتی کٹنے کرتے بننا ہے، انہاں دونوں نے سا چونکہ ایک جگہ تو ایک وقت چھکے ہونے ہم دم ہونے ایک ہی کٹھے سا چھکے ہونے، لوگوں نے ملتے نا نمونت ہے نہ کوئی میرا ہمدم یا رسول اللہ، یہ ہمدم نہ لفظ کرنا ہے لیکن ہمدم نہ میں نہ کٹ کی تھی لوگوں پتہ ہے سا جنہوں نے مڑے ہون مڑ کے سا کنن اتنے ساوانی موافقت ہوئے اتنا نیڑے ہوئے اس کا بندہ اس کی نسبت نہ ساتھی آنے دوست پر اتنا مڑے کہ انہوں نے ساتھ نے کھڑے مڑے نہ دم بدم دم را غنیمت دانو، اے میرے علی بابا صاحب فرما رہے اپنے سواں گن کے رکھ کوئی یاد الہی تو غافل سے نہیں ہوا، ہم دم شو بدم اپنے دم نال واقف ہو، دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم واقف ہے دم باشو دم را دم بدم بے جا مدم، اپنے دم نہ واقف ہو واقف دم باشو دم را اپنے دم دم بدم ہر دمہ بے جا مدم، بے جا اپنے ساما نہ کر، ایک پاسے انفاس صوفیاء اسی گل تو پڑھیا اپنے ساما نہ خیال رکھا کہ کوئی پاسے انفاس تصوف کا ایک خاص لفظ ہے، یہ پاسے الفاظ کا اسی سے تعلق ہے کہ سامانہ خیال رکھا،
یہ تعلق ہے جن جڑے لوگ اس مقام تے فائز ہونے وہ ظاہری تسبیح نے محتاج نہیں ہوتے تے تسبیح جڑی ہے وہ ہے کہ تسبیح اللہ نے یاد ہوں کچھ اعتراض ہے کہ یاد اتنے ہونی ہے جس سے پہلے کوئی بھولے یاد اتنے ہونی ہے تو جسے بھولے ہی نہیں اسے یاد کیڑی ہوئی جو کبھی قرب تام ہو جائے جو کبھی قرب تام ہو جائے یاد جانا حرام ہو جائے یاد واسطے تو ہی چاہیے ہے کہ تو ہے تو میں خدا یاد کرتا جتھے تجلی ذات ایسی پہلے کہ ایک ہو جائے ایک نظر آئے اتنے کون کسا یاد کرتا نہ موسیٰ تم کنو آجا نہ فرعون کہ جائے کفر ایمان ہم نہ کچھ یہ ذکر جو ہے نا یہ دل نہیں آبادی نہ پائے دل آباد ہونا مکان کا بھی آباد کرنے ہیں کوٹھیاں آباد کرنے ہیں سامان رکھنے ہیں تسی غور کرو نا کہ مکان بنیا ہوئے تعمیر ہوئی ہے جناب ہر چیز سلیقے نہ رکھی گئی ہے پورے طریقے نہ تے سارا چیزاں لکھاں کروڑا چیزاں میں خرچہ ہوا ہے لیکن جس مکان بنایا ہے اس میں کدے اس گھر میں کوئی آواز ہی نہیں آئی باں پہ کرنا ہے گھر کروڑا روپے لا کے اگر مکین نہیں مکان میں تو اس مکان نہ کے کھایا اسی طرح یہ انسان کا جسم ایک مکان کی مثال ہے پورا مکمل انسان اللہ بنا کے بھیجا ہر چیز اس عطا کی تھی جڑی ضرورت کی اسی چیز ہے اس نے ظاہراں سجایا اس نے چہریاں سجایا پھر یہی صورت ماشا رکبت جیڑی صورت میں چاہیے میں جس انسان چاہیے تھی سارا کچھ سجا کے دے کے کپڑے سونے دیتے توفیق دیتی تے سارا کچھ پا پو کے چہرہ بھی سونا کپڑے بھی پائے رنگ روپ بھی اللہ دیتا ہے سارا کچھ ہوگے تے وچ خالی ہوگے اس گھر کی طرح جس نے سب کچھ ہے سارا مال اس کی دولت پہ لیکن پتہ کوئی اکے جی اس تو بڑی بدنصیبی کہے کہ اس گھر میں بندہ کوئی اس کا کون منہ کرتی اس کرے ڈر لگنا ہے کروڑوں روپیہ بنیا ہوئے نا اندر بندہ کوئی نہ ہوئے تو ڈر لگنا ہے اس مکان کو خوف آنا ہے گیڑا کھاؤن آنا ہے اجاڑ ہے ایڈا خرچہ ہے بندہ کوئی نہیں کدھا بھی انتظار کرنی اتنا بڑھا گیا تو بندہ کوئی نہیں آواز کوئی نہیں انسان کی آواز نہیں کوئی آواز نہیں ایک جسم پورا یہ دیکھنا ہے سوچنا ہے اکھیاں دیکھنیاں کہ تو بنایا کس واسطے دے تے کوئی تو پاک منظر دیکھے ہی نہیں کدے گنبد خضرا دیکھے ہی نہیں جس واسطے اللہ تو بنایا کان آنے تو اللہ نہ کلام کدے نہیں سنیا ذوق نال کدے اللہ نہ کلام نہیں سنے دل آنا ہے کدے اللہ یاد نہیں کی اللہ کا توجہ نہیں کی ہر چیز جڑی اپنی جگہ سے بولنی ہے کہ چپ تو کیوں اللہ تعالیٰ تو ساری چیزاں دیتی یہ ذکر نہیں یہ جس طرح مکان کروڑا روپیہ نہ بنیا ہوئے نا
تے اس میں کوئی چیز نہ ہوئے تے اللہ نہ ذکر اگر انسان نے دل وچ نہ ہوئے مالک حقیقی کی یاد نہ ہوئے تے اس ویران لیکن بظاہر آباد لیکن حقیقتاً ویران کار کی طرف سمجھو کہ جڑا اجڑیا ہے انہاں لوگاں کو بندیاں تاں شیطانی ہے کہ اللہ اس گھر وچ نہیں ہونا انہوں نے چہرے سے اس واسطے نوسط ہونی ہے آباد ہی نہیں ہو گھر وہ گھر ہی آباد نہیں اور خاص طور سے یہ لوگ پوچھ رہے ہونے یہ میں کوئی اپنے بزرگوں کی تعریف نہ کرو لگا میں خوشامدی بھی نہیں آتی میں گل کھڑی کرنا ہونا چاہے سردی لگے کتنیاں سے چاہے ٹھنڈی لگے یہ لوگ پوچھنے جناب یہ صوفیاں نال تسی نسبت کیوں پیدا کرنے ہو اولیاء اللہ نال کیوں تعلق پیدا کرنے ہو اللہ انہاں تو بغیر نہیں کر سکنا اعتراض ہے آج کا یہ اعتراض ہے آج کا کہ صوفیاء کے بغیر اولیاء کے بغیر اللہ کے مقبولوں کے بغیر اللہ نہیں مل سکتا اللہ نے قرآن اتارا ہے اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے ان کو آپ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں جگہ یہ اعتراض ہے یہ مولوی حضرات علماء حضرات کو جواب دیتے رہتے ہیں ہماری طرف سے کیونکہ ہم مشائخ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں یہ اعتراض ہمارا ہے ہمارے آباء و اجداد پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے جواب علماء دیتے ہیں مولوی دیتے ہیں مشائخ میں سے کون ہے جو اپنے باپ دادا پر کیے جانے والے ان اعتراض کا خود جواب دے لوگ پتہ کیا ہے لوگ آج قرآن و سنت اللہ قرآن لایا یہ میں مخالفین کی گل کر رہا ہوں جڑے اپنے صوفیاء نے خلاف ہوں اولیاء اللہ نے خلاف بول رہے ہیں ایمان کے وابی ہو گیا سمجھ آئی یہ گل نہیں عقل کی گل کریا کرو گلا وہ کرنی کچھ گلا وابی بھی ٹھیک کرنے ہونے ساریا غلط نہیں کرنی کچھ گلوں پہ دھیان رکھا کرو میں نہیں کرنا پیا جڑے لوگ اعتراض کرنے انہوں کی گل سنو وہ آنے اللہ رسول قرآن ہے رسول اللہ کی سنت ہے یہ لوگ کدھر آ گئے کسا کسا کھما ہونا اللہ رسول کو بھی پتا پورا نہیں ہو سکنا یہاں سارے نال کس کے ڈرو یہ کون جناب علی اجمیری یہ خواجہ معین الدین اجمیری یہ فلانے نے فلانے کسا کسا کھما سی اینا بھی نہ منوتا بھی کافر اینا بھی نہ منوتا بھی کافر اسی وجہ اساں تے اے اللہ دسیا کہ اللہ تے رسول نہ مننے تے بندہ کافر ہے تے تسی آتے ہو اینا بھی نال منو اسی 10-15 کروڑ بندہ کسے نال جا کے ٹرا یہ اعتراض ہے دیو جواب ہے چار مریداں تے پیراں وچ بیٹھ کے تے گدی تے بیٹھ جانا یہ سوکھا کام ہے سمجھ آئی نا تے جواب دینا آپ نکل کے یہ اوکھا کام ہے یہ اوکھا کام ہے مولویاں بلوا چھوڑنا سوکھا کام ہے اے صدیقی صاحب تسی بولو پیرزادہ صاحب تسی بولو اسی بولنے میں گل کر رہا میں سنو اور چار بندے یہ گل یہ کہ میں جواب دے رہا ہوں اپنے آباء و اجداد کی طرف سے کہ جو لوگ ہمارے آباء و اجداد کو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دکانیں چمکا رکھی ہیں میں بزرگ خان نے خطاب میں جا کے کچھ لوگ آنے لگے ڈگڈگیاں بجانے پہ یہ ڈگڈگیاں نہیں میں اسے آخیا میں کیا ڈگڈگی بجانے واسطے بھی پوچھی چاہیے ہے دوہرا رہا شکل چاہیے ہاں ڈگڈگیاں نہیں بجنیاں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کسی آخیا کہ تسی دکان لا کے بیٹھے ہیں دکان کھول کے دیا
یہ سب دکانداری ہے کھانے پینے آتے دکان چمکانے نے پتہ ہے پیسا کیا کیا انہیں آخیا میرے کو سودا ہے میں کہ دکان کھولی ہے میرے کو سودا ہے کہ دکان کھولی ہے تیرے کو ہے تے کھول نہ تو تجھے منع کیا سمجھ آئی تے دکان وہ کھولنا ہے جس کو سودا ہوئے تے پھر سودے نہ پتہ بھی ہوئے کوئی منگن آ گئے تے نالو دوسرے دکاندار آ کے ہم یہ رقم پا دسی کہتا میں آیا رب تو خیر چھوڑیے پر پتہ کوئی نہیں کتنے بھی بنی اتنا کی قیمت کے اور دعا قیمت ہے کیوں اسے دیہڑی چلنا ہے گرمی جو دکان کو پائی جائے اور مسئلہ یہ بن گیا اور تصوف پر کون اعتراض کرنے والوں اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ دکانیں کھولی ہیں لوٹنے کے لیے دل لوٹنے کے لیے دکانیں کھولی ہیں دل لوٹنے کے لیے دکانیں کھولی ہیں اور میں آنا کئی بندے آنے لگے اتنے گجر خان کر میں جملہ رپیٹ کر رہا کہ نصیر الدین نہیں میں سمجھنا بھی جو میں آخیا انج نہیں آنے نے یہ دلی دنیا ہے اتنے منع کر دو اپنی دنیا کی مستقل محرومیوں پر بھی تو دل مانا نہیں مستقل محرومیوں پر بھی تو دل مانا نہیں لاکھ سمجھایا کہ اس محفل میں اب جانا نہیں لاکھ بڑا سمجھایا اتنی محفل نہیں بھیجنا لیکن ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں اس طرح بیٹھے ہیں ہم اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں ایک یہ وجہ ہے پوچھو یہ دلی دنیا ہے اس دن سے بیٹھے ہونا تو کسی چھیکی آتے کسی محنت کی تھی یہ گل نہیں ذوق نہ لائے ہو دل نہ لائے ہو دل میں دل کی گل کر رہا تے دل والا جس ویلے تعلق پیدا ہونا ہے تے دل والوں کو وہ لوگ آنے جڑے بے دل ہونے یا بد دل ہونے مولوی تے صوفی فرق یہ ہے کہ صوفی گندیاں نیڑے لانا ہے تے مولوی گندیاں لاہور ولا پڑھ کے ایک چھوڑنا اتنا فرق ہے اگر یہ پرانا شرابی ہے لاہور ولا قوت الا باللہ نکل جا صوفی آنا ہے میں تبلیغ کرنا پینا تو ہے گناہ تو ہوتی نفسی اللہ میں کو ٹھیکیدار عمل تیرا ہے فیل تیرا ہے پتہ نہیں تو شراب پینا ہے تو اگر کوئی برا کام کرنا ہے تو جان کے تیرا مالک جانے جس کو پیدا کیتا ہے ہسی کو ٹھیکیدار یا کوئی ٹھیکیدار ہے پتہ نہیں کہ تو اتنا برا تو
لوگ سمجھنے تے میں تُساں برا سمجھا تے اللہ جاننا ہے کہ میں اسنی کتاب اسنی فہرست وچ میں کس کھاتے چ صوفی ڈرنا ہے اسنی نظر برے تو برا انسان اس کو اچھا ہوگا. تسی آنے ہو صوفیاں کے انہاں نال کہ نسبت پیدا کرنے نہ کیا فائدہ ہے؟ نقصان تو نہ نقصان کے تو کرنٹ پہ گلے موت پہ ہی نہیں گلے. صوفیاں نال تعلق جنہاں نال نہیں لوگ آنے نا کہ وہ بھی پھرنے پہ نا پھرنے پہ خالی پھرنے پہ پھرن پہ تھوڑیاں چیزاں پھرنیاں دیا تعلق پیدا کرو اس لیے کہ ان کا تعلق کملی والے سے ہے اور کملی والے کے تعلق کے بغیر اللہ سے تعلق کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اے صرف سکی توحید نہ نہیں پینا اج کل توحیداں آسان سکیاں ہی بڑیاں اللہ کا نام کہنے کا چہرہ کھیلنا چاہیے یا نہیں بولو نا. اللہ مالک ہے جس چہرہ کہتا ہے انسان اس لال چہرہ کھیلنا چاہیے مجھ سے منہ پر منہ چوڑیاں رنگ پھک ہوئے ہوش حواس واسطہ یہ اللہ نے یاد میں یہ فائدے جی پتہ ہے کیوں ذکر تو کر رہے ہو اللہ دا لیکن اس کا ذکر نہیں کر رہے ہو جس نے اللہ دا ذکر تمہوں دسے ہے. ذکر کر رہے ہو لیکن اس کا ذکر نہیں جس نے تمہوں ذکر کرنا دسے ہے. میں آخیا ایک بندے آخیا جی تم نے بزرگوں صوفیاں نسبت کرنی ضروری ہے بحث کرنی ضروری. میں کہا کوئی ضروری نہیں فرض تو کوئی نہیں واجب تو کوئی نہیں مستحب ہے. اگر کوئی اچھا بندہ تھی سمجھتے ہو کہ تھوڑا دل ہے تو تھی نسبت قائم کرو. تلقین ہے اللہ رسول نے تعلیمات کی طرف شاید تلقین کرنا ہے لیکن بیعت واسطے بھی صاحب علم آدمی ہونا چاہیے جسا لکھی چڑی نہ پتہ ہو جڑا کوئی گل دس سکے. یہ خالی ہاتھ سے ہاتھ رکھنے کا نام بیعت نہیں بلکہ اس کا تعلق اس بیعت نہ لے کہ ید اللہ ہے فوق ہے دیہم او نسبت او تعلق او لوگ کیلے ایک کشف والے لوگ یہ لوگ کے کرنے یہ آپ کا اعتراض ہے. تھی جو کہ گولڈن شیپ نے رہنے والے گولڈن نے شہر میں محفل ہو رہی لوگ خوش نے کہ جناب یہ کی گل بڑی بڑی دنیا اعتراض کری کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں دوسرے مذہب کے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ اے صوفی تھی دسو یہ آنے جناب کہ نصیر الدین صاحب بڑے صوفیہ نے خلاف بولنے میں بولنا خلاف میں صوفیہ نے گھر میں جمیا سمجھ آئی صاحب البیت ادرا بما فیہ گھر والا کرنی گلاں بہتر جاننا ہے جتنیاں بھی ہیں نا تساں کول بہتر جاننا اللہ نے فضل کرنا تے میں کہ آخیا ہونا کہ صوفیاں نال اس واسطے تعلق پیدا کرنا کہ وہ اللہ اور رسول نے احکامات اور تعلیمات کی تشریح کرنا سوال یہ پیدا ہونا ہے کہ مولوی کی تشریح کرنا ہے مولوی کی تشریح کرنا ہے پھر صوفی کی کہڑی لوڑ بڑی گل سمجھنے کیوں مولوی جب موجود ہے کہ پھر صوفی کی کہڑی لوڑ ہے مولوی سے میں صوفی فرق دس چھوڑا تو مولوی او نے اکثر مولوی صوفی جڑی گل کرنا ہے وہ آپ سے برت کے کرنا ہے
میں کہ گل آتی ورت کے کرنا ہے تے میں کہ آتی گل ذرا سمجھو لفظ لے کے آ گئی گل کہ صوفی گل آپ سے ورت کے کرنا ہے تے مولوی گل پرت کے کرنا ہے. مولوی گل پرت کے کرنا ہے تے صوفی آپ سے ورت کے کرنا ہے. ورت سے پرت نہ سمجھو. پرت کے کرنا ہے فتوا بدل جانا ہے. شریعت مصطفیٰ تاکہ نتیاں پہ رکھ دینا ہے. کسی مولوی کی گل مان کرنا ہے, استادہ کی گل مان کرنا ہے, کسی پیر کی گل مان کرنا ہے, کسی جاگیردار کی گل مان کرنا ہے, کسی خان کی گل مان کرنا ہے, کسی چودھری نہیں مان کرنا ہے. لیکن پیر میرے علی نہیں ماننا, صوفی نہیں مانتا. یہی فرق ہے. سمجھ آئی؟ اسی واسطے حضور فرمایا کہ دین نہ علم ہر لکھو خیریاں نہ پڑھاؤ. جڑا اس نے اہل ہوئے او پڑھے. حدیث میں آیا کہ جو علم کا اہل نہیں ہے اور 4 لفظ پڑھ جاتا ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح آپ سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں. جتنے گھٹیا طبقے نے لوگ جنہ علم پڑھیا انہیں دین دلیل کیتا, انہیں فتوا فروشی کی. میں انہیں جعلی اور نام نہاد مفتیاں مولویاں کے خلاف ایک خاندانی کٹو بندہ, چاہے وہ معین الدین اجمیری ہوئے, شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے, بابا فرید الدین گنجے شکر ہوئے, اور یا پیر میر علی شاہ ہوئے, ادے فتوا بیچے. بولو خاندان ہے نا, کتنا خاندان ہے. جناب محمد رسول اللہ نا خاندان وکنا ایک فطرت سے چلی. وہ کربلا میں حسین نہیں بکیا نا, نہیں بکیا. بڑے بڑے پیشکشاں آئیں نہیں بکیا. حکومت سامنے, پیسہ سامنے, بچے مروا دیتے, گوا دیتے, لیکن حق کی گل کی اور اپنی اس تنگی اور اسرت کا ترجیح دیتی, کیونکہ اس نے رگو پہ فاطمہ الزہرا کا خون توڑ رہا ہے. ایک خاندان ہونا ہے کہ ٹھیک ہے یہ خاندان اور نسب سے فخر نہیں کرنا چاہیے, شریعت حکم نہیں دینی, اس کی اجازت نہیں دینی کہ تسی نسبوں سے سیادت ہوتے اپنے بڑے عالی خاندان ہوتے نسب سے فخر کرو کہ دوسرے لوگ حقیر سمجھو. یہ گل نہیں, یہ غلط گل ہے. لیکن میں پہ دسنا کہ حقیر بندہ کوئی بھی نہیں. جو انسان اللہ پیدا کیتا ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اس نیا عادتاں پر کٹیا کر چھوڑا, بندہ کوئی کٹیا نہیں. اے جتنے تسی آنے نا, اے موچی ہے, نائی ہے, مسلی ہے, یہ مراسی ہے, یہ کوئی قوما نہیں. سمجھ آئے؟ ایک کوئی قوم نہیں. شریعت کے بچ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک پیش ہے. ایک کٹیا تا لوگ اخوانے کہ انہوں نے عادتاں, انہوں نے تعلیم, انہوں نے اٹھک بیٹھک جڑی ہے ایک کٹیا درجے نہیں تھی. اس واسطے نہ لوگ برا ہے, ورنہ انسان کی حیثیت نہ کوئی کٹیا نہیں. جو ذرہ ہے وہ اپنی جگہ آفتاب ہے. سمجھ آئے نا؟ یہ بھی آدم کی اولاد ہے, انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, کوئی ایسی گل نہیں. میں صرف کہ حضور فرمایا نا کہ انہاں لوگاں نہ تعلیم نہ ہوئے تو بہتر ہے وہ لوگ جڑے رذیل خصلت ہونے, کمینی فطرت. بڑے بڑے عالی خاندانہ کی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جڑے فطری طور سے کمینہ فطرت ہو رہے ہیں. بڑے بڑے خاندانی لوگ پیدا ہو رہے ہیں, عالی نسبہ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے عادتیں کٹیا ہو, فرق برتاؤ کٹیا ہو.
دھوکہ ہونا ہے، فراڈ ہونا ہے، ظلم ہونا ہے، جبر ہونا ہے، استبداد ہونی ہے، مطلب پرستی ہونی ہے. یہ عالی خاندانہ نے لوگ ہی ہونے. کوئی دانا دانا بھی نکل آنا ہے. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ سارے عالی خاندان سارے ہی عالی ہونے. نہیں، خالی بھی ہونے، عالی ہونے اور خالی ہونے. ہاں اصل بڑے بڑے عالی خاندانوں میں لوگ بھی تکے ہے جی. پتا ہے بڑے افسوس کی گل ہے کتنے جم پے ہوتے عالی خاندانہ. لیکن تسانے کوئی کرتوت تسانا کوئی عالی خاندانہ نے کوئی نہیں. کوئی بندہ تسانے خوش کوئی نہیں. وہ کہڑی چیز ہے جس نے انسان اچھے کے انسان کو کرنی قریب کرنی. وہ انسان نہیں محبت ہے. ایک ہونی جاتی محبت ہے. اے نیڑے لائی آتی ہے پھول اے جس طرح تسی چولی دانے پا کے دانے کوئی نہیں ایسے گھوڑیاں بلا دے اپنا کر کے وہ گھوڑی سمجھنی پی جانور نہ دھوکھا کرنا. یہ دھوکھا ہے جانور وہ سمجھے دانے پائے تو ایسے ہاتھ مارنے پائیے جانور توڑ کے من کو لا. یہ جانوروں کا جڑا بندہ دھوکھا کرے وہ انسان چھوڑ